الفریڈ ملر اسرائیل کے خلاف اور پوری دنیا بھر میں پھیلے ہوئے یہودیوں کے خلاف جہاں ایک بڑے مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے سرگرم عمل تھا۔ ملر کی تلاش میں موساد سرگرداں تھی، تو نہ چاہتے ہوئے بھی یہاں پر الفریڈ ملر نے اپنے ہی دوست اور اپنے کئی مشنوں میں ساتھ چلنے والے دوست پیٹرک کو بھی اپنا دشمن بنا لیا تھا، اور اس وقت اس کے پیچھا کرنے والوں کی تعداد بڑھ چکی تھی۔ ناظرین، اگر آپ یہ پوری کہانی سننا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے پلے لسٹ کے لنک پر کلک کریں۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ تک مکمل پہنچ سکیں۔ تو آئیے چلتے ہیں کہانی کے اگلے حصے کی جانب۔ پیٹرک جیسے ہی اپنے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، ٹیلی فون کی گھنٹی کی آواز سن کر تیزی سے بیڈ روم کی طرف بڑھا۔ تاریکی میں آگے بڑھتے ہوئے اس نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی دیکھی۔ اس وقت 10:05 ہوئے تھے، جس کا مطلب تھا کہ یہ ہنگس کی کال نہیں ہو سکتی تھی۔ انہوں نے پہلے ہی طے کر لیا تھا کہ تعاقب شروع کرنے کے بعد ہنگس ہر گھنٹے بعد اسے فون کرے گا۔ جس وقت ملر ہوٹل سے نکلا تھا اس وقت 9:25 ہوئے تھے، جس کا مطلب تھا کہ 10:25 سے پہلے ہنگس کی کال کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ بہرحال بیڈ روم میں داخل ہو کر پیٹرک نے بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، وہ ماؤتھ پیس میں مدھم لہجے میں بولا۔ اس کے ساتھ ہی اسے چونک جانا پڑا۔ جواب میں ریسیور پر جو آواز ابری تھی اسے شناخت کرنے میں اس نے کوئی غلطی نہیں کی تھی۔ وہ ہنگس ہی کی کال تھی۔ لہجے میں گھبراہٹ سی طاری تھی۔ میں بول رہا ہوں، ہنگس نے اپنا نام بتائے بغیر کہا۔ خیریت ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ تم اس وقت کہاں ہو؟ پیٹرک نے جلدی سے پوچھا۔ چارلس ڈی گال ایئرپورٹ پر، ہنگس نے اپنے پھولے ہوئے سانس پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا۔ ہمارا دوست ابھی روم جانے والی پرواز پر سوار ہوا ہے۔ روم؟ پیٹرک نے اس طرح دہرایا جیسے اس لفظ کا مفہوم نہ سمجھ سکا ہو۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ میں نے جو کچھ کہا وہ بالکل درست ہے، ہنگس نے اس کے لہجے کا برا مانے بغیر جواب دیا۔ تم سے رخصت ہونے کے بعد وہ دیر تک مختلف سڑکوں پر گھومتا رہا، شاید اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کا تعاقب تو نہیں کیا جا رہا۔ پھر پلین ڈی ٹرینرز کی ایک گلی میں کھڑی ہوئی رینالٹ کار میں بیٹھ کر یہاں پہنچ گیا۔ اس نے ایئر لائن کے کاؤنٹر سے ٹکٹ خریدا اور پیسنجرز لاؤنج میں چلا گیا۔ اس کا جہاز 10:10 پر ٹیک آف کرنے والا ہے۔ مائی گاڈ! پیٹرک کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اس کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ اس نے ٹکٹ کس نام سے خریدا ہے؟ پتہ نہیں، ہنگس نے جواب دیا۔ میں نے اس کے زیادہ قریب ہونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ٹکٹ لینے کے بعد پیسنجرز لاؤنج میں داخل ہونے سے پہلے اس نے سیاہ رنگ کا ایک بریف کیس لگیج میں رکھا تھا۔ پیٹرک نے فوری طور پر جواب نہیں دیا۔ پھر اسے یاد آ گیا کہ ملر جب لاکوپیل ہوٹل میں اس سے ملنے آیا تھا تو سیاہ رنگ کا ایک بریف کیس اس کے پاس موجود تھا۔ مجھے علم نہیں تھا کہ اس وقت بھی روم کے لیے کوئی پرواز جاتی ہے، اس نے کہا۔ یہ پرواز کس ایئر لائن کی ہے؟ ایئر فرانس کی؟ نہیں، افریقی ایئر لائن فلائٹ نمبر 41۔ یہ پیرس ابڈجان کی ہفتہ وار پرواز ہے۔ یہ پرواز کچھ دیر کے لیے روم میں بھی رکتی ہے۔ روم میں اس پرواز کی آمد کا وقت کیا ہے؟ پیٹرک نے پوچھا۔ 11:15۔ یہ DC 10 جہاز ہے۔ لعنت ہو! پیٹرک بڑبڑایا، لیکن اس کے دماغ نے فوراً ہی ایک منصوبے کے تانے بانے بننا شروع کر دیے تھے۔ میں دنیا کے آخری سر تک تمہارا تعاقب کروں گا۔ مردود! وہ زیر لب بڑبڑایا اور ہنگس سے مزید کچھ کہے بغیر ریسیور ٹینچ دیا۔ ریسیور رکھنے کے بعد وہ تیزی سے دروازے کی طرف مڑا۔ بدحواسی اور تاریکی میں وہ نشستگاہ میں رکھی ہوئی ایک کرسی سے ٹکرا گیا۔ اپارٹمنٹ سے نکل کر باہر گلی میں
آتے ہوئے اس نے دوڑنا شروع کر دیا، حالانکہ یہ ان کی تنظیم کے سیکیورٹی رولز کے خلاف تھا۔ اس طرح بدحواسی میں بھاگتا ہوا آدمی فوراً ہی لوگوں کی نظروں میں آ سکتا تھا اور بعد میں کسی موقع پر اسے آسانی سے شناخت کیا جا سکتا تھا، لیکن اس وقت پیٹرک نے تمام احتیاطی تدابیر کو بالائے طاق رکھ دیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا، کیونکہ اسے ایک ارجنٹ فون کال کرنا تھی۔ اہم نوعیت کی فون کالز کے لیے اس نے کبھی بھی اپنا فون استعمال نہیں کیا تھا۔ ایسے موقع پر وہ ہمیشہ پبلک فون بوتھ کا رخ کرتا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ روم والا نمبر پولیس کی نگرانی میں ہو، جس سے اس کا فون نمبر بھی ٹریس کیا جا سکتا تھا۔ وہ اپنی رفتار کم کیے بغیر ریوی سائڈ پر مڑ گیا۔ یہ سڑک ریو مونک سے جا ملی تھی۔ یہاں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کی تاجداری تھی۔ جنوب کی طرف تقریباً 100 گز کے فاصلے پر فیکلٹی آف سائنس اور اس سے ملحق ہاسٹل تھا۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں پولیس بھی جانے کی ہمت نہیں کرتی تھی۔ رائل مونک ریسٹورنٹ اس وقت بھی کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ اس ہوٹل کے تمام گاہک اسٹوڈنٹس ہی تھے۔ بار کاؤنٹر پر نوجوانوں کا ہجوم تو تھا ہی، تمام میزیں بھی بھری ہوئی تھیں۔ پن بال گیمز کی مشینوں پر بھی رش لگا ہوا تھا۔ ہال میں داخل ہوتے ہوئے وہ روشن پلیٹ پیٹرک کی نظر میں آ گئی، جس پر ٹیلی فون اور ٹائلٹ لکھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی نیچے کی طرف تیر کا اشارہ بھی تھا۔ پیٹرک تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا تہہ خانے کی گول سیڑھیاں اترنے لگا۔ مردوں والے ٹوائلٹ کے قریب 4 ٹیلی فون بوتھ تھے، لیکن ان میں صرف ایک بوتھ ایسا تھا جہاں سے طویل فاصلے کی کال کی جا سکتی تھی، لیکن اس بوتھ میں ایک لمبے قد کی لڑکی پہلے سے ہی موجود تھی۔ اس کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے فون کا ریسیور کان سے لگا رکھا تھا اور باتیں کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے وہ اپنے بالوں سے کھیل رہی تھی۔ لڑکی کے اس انداز سے سوچا جا سکتا تھا کہ اسے کسی قسم کی عجلت نہیں تھی۔ پیٹرک چند لمحے بے چینی سے بوتھ کے سامنے ٹہلتا رہا، پھر پارٹیشن کی دوسری طرف آ گیا تاکہ لڑکی کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا سکے۔ لڑکی اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی بھی تھی، لیکن اس کے بعد وہ پھر ہنس ہنس کر فون پر باتیں کرنے لگی تھی۔ پیٹرک کو دفعتاً یاد آیا اس کے پاس فون کرنے کے لیے سکے بھی نہیں ہیں۔ یہ خیال آتے ہی وہ تقریباً دوڑتے ہوئے زینے تہہ کر کے اوپر آ گیا اور ہال میں موجود لوگوں کو دھکے دیتا ہوا کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ معاف کرنا میڈم، وہ کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی ہوئی ادھیڑ عمر بار ٹینڈر خاتون کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، مجھے ٹیلی فون کرنا ہے اور میرے پاس روزگاری نہیں ہے، پلیز مجھے ایک کپ کافی دے دو۔ کافی کا آرڈر اس نے اس لیے دیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ بڑھیا کوئی چیز خریدے بغیر اسے روزگاری نہیں دے گی۔ اس نے 20 فرانک کا ایک نوٹ نکال کر بڑھیا کی طرف بڑھا دیا۔ بڑھیا نے مشین سے کافی نکال کر مگ اس کے سامنے سرکا دیا اور نوٹ اٹھا کر کیش رجسٹر کی طرف چلی گئی۔ پیٹرک مگ اٹھا کر گرما گرم کافی کے گھونٹ بھرنے لگا۔ اس دوران بڑھیا نے ایک چھوٹی سی ٹرے میں ایک فرانک کے سکے لا کر اس کے سامنے رکھ دیے۔ پیٹرک نے سکے اٹھا کر جیب میں ڈالے اور کافی کا مگ چھوڑ کر ایک بار پھر تہہ خانے کی طرف دوڑا۔ جب وہ تہہ خانے میں پہنچا تو وہ لڑکی فون بوتھ سے نکل رہی تھی اور ایک بھاری برگم لڑکا بوتھ میں داخل ہونے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس لڑکی کے بعد میری باری تھی، پیٹرک نے کہتے ہوئے لڑکے کو ایک طرف دھکیل دیا۔ اس بھاری برگم لڑکے نے پہلے تو کچھ تیور دکھانے کی کوشش کی، لیکن پھر پیٹرک کا ریچھ جیسا جثہ دیکھ کر اس نے اپنا ارادہ بدل دیا اور خاموشی سے ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ پیٹرک نے بوتھ میں داخل ہو کر ریسیور اٹھایا اور مطلوبہ سکے سلاٹ میں ڈال کر پہلے انٹرنیشنل آٹومیٹک لائن کا نمبر ڈائل کیا، پھر اٹلی اور روم کا کوڈ نمبر ڈائل کیا، پھر آخر میں اپنا مطلوبہ نمبر ملانے لگا۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ پہلی ہی گھنٹی پر دوسری طرف سے کال ریسیو کر لی گئی۔ یس، ایک لڑکی کی آواز پیٹرک کی سماعت سے ٹکرائی۔ لوگی پلیز۔ پیٹرک نے لائن پر ایک لمحہ کو خاموشی رہی، پھر ریسیور پر لوگی کی جانی پہچانی آواز سنائی دی اور آواز سنتے
ہی وہ بولا، یہ طویل فاصلے کی کال ہے، کیا تم میری آواز پہچانتے ہو؟ اوہ کیوں نہیں، دوسری طرف سے لوگی نے کہا۔ وہ دونوں نام لیے بغیر ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرنے لگے۔ اس دوران باقاعدہ شناخت کے کوڈ ورڈز کا تبادلہ بھی کر لیا گیا۔ معاملہ بہت اہم ہے لوگی، پیٹرک نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ اس وقت 10:35 ہو چکے تھے۔ ایک آدمی تقریباً 40 منٹ بعد روم پہنچ رہا ہے۔ تمہیں یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ کہاں جاتا ہے۔ وہ کس طرح یہاں پہنچے گا؟ لوگی نے دریافت کیا۔ ہوائی جہاز سے۔ غالباً یہ جہاز فیومینسو ایئرپورٹ پر لینڈ کرے گا۔ لوگی کے ہونٹوں سے سیٹی کی سی آواز نکلی۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ فیومینسو یہاں سے 26 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، مجھے معلوم ہے۔ پیٹرک نے قمیض کی آستین سے پیشانی پر چمکنے والا پسینہ پونچھتے ہوئے کہا۔ اسے تم ایمرجنسی کا نام دے سکتے ہو لوگی۔ اگر وہ آدمی ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا تو دوبارہ اسے کبھی نہ پا سکیں گے۔ میں دیکھتا ہوں اس وقت کس کو وہاں بھیجا جا سکتا ہے۔ نہیں، پیٹرک نے اسے ٹوک دیا۔ اس کے ذہن میں اچانک ہی یہ خیال آیا کہ لوگی نے اگر کسی اور کو وہاں بھیجا تو ممکن ہے وہ ملر کو پہچانتا ہو اور بعد میں اسے بتا دے کہ پیٹرک اس کی نگرانی کروا رہا تھا۔ نہیں لوگی، وہ بولا، تم کسی اور کو نہیں بھیجو گے بلکہ خود جاؤ گے۔ پلیز، تمہارا جانا بہت ضروری ہے۔ وہ لوگی کے جانے پر اس لیے اصرار کر رہا تھا کیونکہ اسے یقین تھا کہ ملر نے آج تک لوگی کو نہیں دیکھا تھا۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی جو پیٹرک کے اعصاب پر طاری ہونے لگی تھی۔ لوگی، کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ ہیلو لوگی۔ ہاں، میں تمہاری آواز سن رہا ہوں۔ لوگی کی آواز سنائی دی۔ میں اس صورتحال کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں خود جاؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی ریسیور پر 3 مرتبہ بیپ کی آواز سنائی دی جس کا مطلب تھا کہ وقت ختم ہو رہا ہے۔ پیٹرک نے چند اور سکے سلاٹ میں ڈال دیے۔ فوراً ہی لائن کلیئر ہو گئی۔ وہ کون سی فلائٹ سے آ رہا ہے؟ لوگی نے پوچھا۔ افریقی ایئر لائن کی فلائٹ نمبر 41۔ اس کے ساتھ ہی پیٹرک اسے ملر کا تفصیلی حلیہ بتانے لگا۔ تم اسے دیکھتے ہی شناخت کر لو گے۔ ٹھیک ہے، لوگی نے جواب دیا۔ میں فوراً روانہ ہو رہا ہوں۔ کیا رپورٹ کے لیے میں تمہیں کال کروں؟ نہیں، پیٹرک نے فوراً ہی ایک فیصلہ کرتے ہوئے جواب دیا۔ میں کل صبح کی پہلی فلائٹ سے روم پہنچ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، بائے۔ پیٹرک نے فون بند کر دیا۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ اس نے گھڑی دیکھی، 10:39 ہو رہے تھے۔ تقریباً اسی وقت وہاں سے 2000 میل دور مائیکل گورڈن یروشلم جانے کے لیے بن گورین ایئرپورٹ پر اسرائیلی ایئر لائن کے 707 جہاز سے اتر رہا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔